صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان گرامی، بلا تمہید بارگاہ نبوت و رسالت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے درود و سلام کی نظر پیش کریں۔ جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور خدا ہے کفر کی حرکتوں پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکتوں پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تیری بارگاہ میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری بارگاہ میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور وہ لاڈلا بیٹا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ عزیزان گرامی، یہ محفل پاک، یہ مجلس اور اس کا انتصاب ایک ایسی ذات قدسیہ سے ہے کہ جو غوث سمدانی بھی ہے، قندیل نورانی بھی ہے، قطب ربانی بھی ہے، شہباز لامکانی بھی ہے، محبوب سبحانی بھی ہے، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بھی ہے، جو شہنشاہ ولایت ہے، جو جمیع اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ یاد رکھیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ تحتیہ وسلم کی آمد کے بعد سے قیامت تک جتنے بھی ولی اس دنیا میں آئیں گے یا آئے تھے، سب کا جو سردار ہے اسے غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ جس طرح بزم انبیاء میں، جس طرح انجمن نبیین میں تمام نبیوں کے سردار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح بزم اولیاء میں تمام اولیاء کے سردار اور سربراہ کا نام سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ زیادہ نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے، چونکہ کچھ باتیں اب بہت ہو گیا کرامت غوث اعظم۔ کرامت غوث اعظم، بس ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ غوث پاک کے نام کی نسبت جس شے کی ہو جاتی ہے وہ شے بلند و بالا ہو جاتی ہے۔ بغداد کی سرزمین ہے، سرزمین بغداد میں ایک آدمی کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد وہ آدمی اپنا ورثہ جو کچھ چھوڑا تھا وہ اس کی ایک لوتی اولاد تھی، ایک بیٹا تھا، تنہا ایک بیٹے کو چھوڑا تھا۔ انتقال کے بعد اس بچے کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی
کہ میں اپنے باپ کو، اپنے باپ کی برزخی دنیا یعنی قبر کے احوال کو دیکھوں، بے چین رہا، تڑپتا رہا، کروٹیں بستروں پہ بدلتا رہا، جن لوگوں نے جو وظائف اور اوراد بتائے اس پہ عمل کرتا رہا، بالآخر ایک روز عالم خواب میں اس کی تقدیر، اس کے تقدیر کا سیارہ، اس کی تقدیر کا ستارہ چمک جاتا ہے اور اس نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ تو عزیزان گرامی، باپ کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ باپ سخت عذاب قبر میں مبتلا ہے، عذاب قبر میں گرفتار ہے۔ اس گرفتاری کو دیکھنے کے بعد اپنے باپ سے بے پناہ محبت، بے پناہ اپنے باپ سے الفت اس سے تھی، بے پناہ انسیت تھی۔ اس نے کہا بابا آپ عذاب قبر میں گرفتار ہیں، آپ قبر کے عذاب میں ہیں، اللہ کا عذاب آپ کے اوپر برس رہا ہے۔ بابا آخر اس کے دفاع کی کوئی تدبیر بھی ہے، اس کے ختم کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ بابا آپ بتا دیں، کیونکہ آپ کی یہ کنڈیشن، آپ کی یہ کیفیت اور آپ کا عذاب قبر میں گرفتار ہونا یہ آپ کی اکلوتی اولاد کو برداشت نہیں ہے۔ بابا آپ بتائیں تو صحیح۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، غوث اعظم کہاں ہے؟ بغداد کی سرزمین پر ہے، اپنی خانقاہ میں ہے، لیکن مردہ کہاں دفن کیا جاتا ہے؟ مردہ زیر زمین کیا جاتا ہے، مردہ زمین میں دفن کیا جاتا ہے، لیکن مردہ بھی جانتا ہے کہ غوث الاعظم اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں جو جن کے حق میں دعا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرے۔ انتقال ہونے والا اپنے بیٹے سے کہتا ہاں میرے بیٹے، کہا بابا اگر آپ کہیں، بچے نے باقاعدہ مورخین لکھتے ہیں کہ باقاعدہ بیٹے نے اپنے باپ سے کہا تھا بابا اگر کہے تو آپ نے جتنی میراث چھوڑی ہے، آپ نے جتنی دولت آپ نے چھوڑا ہے، سب اللہ کی راہ میں آپ کے نام پر خیرات کر دوں، ہو سکتا ہے کہ خیرات کے صدقے آپ کا عذاب قبر ٹل جائے۔ تو باپ نے قبر سے ایک آواز دیا تھا، میرے لال تو اگر چاہتا ہے کہ میرا عذاب دور ہو جائے اور یہ عذاب انعام الہی کی شکل میں تبدیل ہو جائے تو میرے لال تم غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، صحباز اعلیٰ بکانی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، قطب ربانی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، غوث سمدانی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، غوث الاعظم کی بارگاہ میں جاؤ اور ان کی بارگاہ میں جا کر کہو کہ وہ میرے لیے دعائیں مغفرت کریں، وہ میرے لیے عذاب قبر سے نجات کی دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی اب یہ بیٹا ہے، اب محترم آپ یاد رکھیں کہ اس کی نیند ختم ہو گئی تھی، اس کا چین اجڑ چکا تھا، وہ تڑپ رہا تھا اور صبح کے سورج کا وہ انتظار کر رہا تھا کہ صبح کا سورج جیسے ہی مطلع انوار ہو میں فوراً بارگاہ غوثیت کی جانب اپنا قدم بڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ مؤذن نے آواز دیا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ، کہ بچہ نماز کو ادا کرنے کے لیے جانب مسجد جا رہا ہے اور جانب مسجد سے پہنچنے کے بعد نماز فجر ادا کرتا ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اب یہ اپنے گھر نہیں جا رہا ہے بلکہ غوث اعظم کی خانقاہ میں چلا جا رہا ہے، غوث الاعظم کے دربار کی جانب جا رہا ہے۔ جب بارگاہ غوثیت میں یہ حاضر ہوا ہے، سلام پیش کیا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آنے والے بچے یہ تو بتا کس غرض کے تحت تو میری بارگاہ میں آیا ہے، کس لیے میری بارگاہ میں آیا ہے؟ تو اس نے کہا تھا حضور میرے باپ کو انتقال ہوئے غالباً 2 ماہ ہو چکے ہیں، 2 ماہ سے میں اپنے باپ کی کیفیت اور عذاب قبر کو ملاحظہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آج میرا نصیبہ جاگا تو میں نے دیکھا میرا باپ عذاب قبر میں گرفتار ہے اور میرے باپ نے یہ درخواست کی ہے کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاؤ۔ یاد رکھو پیارے، قبر کا مردہ بھی جانتا ہے کہ مقام غوثیت کبریٰ کیا ہے اور غوث الاعظم کیا ہے۔
عزیزان گرامی اب آیا یہ بچہ، آنے کے بعد کہا حضور آپ میرے والد کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، آپ ان کے عذاب قبر کی نجات کے لیے دعا فرما دیں۔ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آنے والے سائل یہ تو بتا کیا تیرا باپ میری خانقاہ میں آتا تھا؟ کیا تیرا باپ میرے دربار میں آتا تھا؟ کیا تیرا باپ میرے پاس آیا کرتا تھا؟ اس نے کہا حضور میرا باپ کبھی بھی آپ کی خانقاہ میں میرے علم کے مطابق کبھی بھی نہیں آیا ہے، ہاں اگر کبھی بھی نہیں آیا ہے۔ اب سنو غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تجھے کوئی ایسا واقعہ یاد ہے کہ تیرا باپ کبھی میری خانقاہ والی گلی سے گزرا ہوا ہو؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا ہاں سرکار غوث العظم ایک بار میرا باپ بغداد کے بازار میں تھا اور میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا بیٹا آج چلو میں تمہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی خانقاہ کی طرف سے لے کر چلتا ہوں، ان کے دروازے کے سامنے سے لے کر چلتا ہوں، ان کی خانقاہ کا دیدار کرانے پہ چلتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے ہی بیٹے نے کہا ہاں سرکار غوث العظم ایک بار میرا باپ آپ کی خانقاہ کے قریب سے گزرا تھا، آپ کی گلی سے گزرا تھا۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بیٹا اگر تو کہہ رہا ہے کہ تیرا باپ میری خانقاہ کی گلیوں سے گزرا تھا تو سن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں مغفرت ضرور کروں گا، اور جس طرح تیرے باپ نے میرے دربار کے سامنے سے اپنا گزر کیا تھا اس کے توسل سے میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے گناہوں پر ان کے گناہوں سے نجات کے لیے اور دعائیں مغفرت کے لیے میں ہاتھ اٹھاؤں گا۔ جاؤ تم چلے جاؤ۔ اب یہ بچہ اپنے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ سرکار غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ نے اپنا مصلی بچھا دیا، اور مصلی بچھانے کے بعد مصلی بچھانے کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں رب العالمین وہ آنے والا جو بچہ تھا اس کا باپ جو عذاب قبر میں گرفتار ہے، اے پروردگارہ جب تک اس کا باپ عذاب قبر سے اس کو نجات نہیں مل جاتی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اے اللہ تو اس کے باپ کی مغفرت فرما دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اب غوث العظم عرض کرتے ہیں اے رب العالمین تیری محبوبیت کا واسطہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اس بچے کا باپ میری گلیوں سے گزرا تھا، میری خانقاہ کے قریب سے گزرا تھا، اے اللہ خانقاہ کے قریب سے گزرنے کا واسطہ ہے، اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، اس کی گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں آپ نے اپنے سر اقدس کو رکھا ہے، آنے والی ایک آواز آپ کے کانوں میں ٹکراتی ہے کہ غوث العظم یہ القاء ہوتا ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی آپ اپنا سر اٹھا لو، اللہ تعالیٰ اس کے باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور وہ بھی کیسے معاف کیا ہے، کیوں معاف کیا ہے؟ تو سنو اس بنیاد پہ معاف کیا ہے کہ اس کا باپ اس آپ کے گلی کے قریب سے گزرا تھا، آپ کے خانقاہ کے قریب سے گزرا تھا، اس خانقاہ کے قریب سے گزرنے کی بنیاد پر اللہ نے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اے مسلمانوں اب وہ بچہ ہے آج کی رات پھر یہ سو رہا ہے، سونے کے بعد اس نے خواب میں دیکھا اس کا باپ ہے لیکن عذاب قبر نہیں ہے، قبر میں باپ ہے، انعامات الہیہ کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کا انعام برس رہا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا بابا بتائیں تو صحیح آخر یہ انعامات الہی آپ کو کیسے میسر آیا، اللہ کا انعام کیسے مل رہا ہے؟ تو باپ نے برجستہ کہا تھا ایک بیٹا سنو تم غوث العظم کی بارگاہ میں گئے تھے، تو نے میرے لیے جو دعا کرائی ہے اور میں جو تمہیں لے کر غوث العظم کے دروازے سے گزرا تھا اسی کے صدقے میں اللہ نے میری تمام خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، میری گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ غوث العظم کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ مسلمانوں ہم غریب ہیں، بغداد تک نہیں رسائی ہو سکتی، ہم کمزور ہیں، بغداد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، ہمارے پاس دولت و سرمایہ نہیں ہے، ہمارے پاس قوت و توانائی نہیں ہے کہ ہم غوث العظم کے دربار تک جا سکیں۔ تو جب غلاموں کے دلوں میں ایک بات ہمرائی لیتی ہے کہ ہم غلام ہیں اور غوث العظم کے غلام ہیں، تو غلام اسی طرح سے بزم غوثیہ کا انعقاد
बशारत है, आने वाले की कभी को निजात मिल जाएगी, कराने वाले को भी निजात मिल जाएगी, कराने वाले की भी निजात हो जाएगी। मुसलमानों, गौसुल आज़म के नाम से जो शय मंसूब हो जाया करती है, याद रखो निस्बत करने के लिए हमारा खुलूस सच्चा होना चाहिए, हमारी नीयत आला होनी चाहिए। इसलिए आला वली की मजलिस को हम सजा रहे हैं, इसलिए हमारी नीयत बुलंद होनी चाहिए। नीयत अगर आप यहाँ आए हैं, नीयत में अगर खोट है, नीयत में कोई और मकसद है, तो याद रखो यहाँ आना बेकार है, यहाँ बैठना बेकार है। अगर मजलिस आप करा रहे हैं, नीयत में अगर आपके कहीं खोट है, तो आपका मजलिस भी कराना बेकार है। नीयत आपकी पाक होनी चाहिए, मकसद ये होना चाहिए इस बज़्म का इनकाद, इस बज़्म के इनकाद का मकसद ये हो कि अल्लाह हम गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से इस बज़्म को सजाते हैं। अल्लाह तू इसे कबूल कर और इसके फयूज़ बरकत से हमें माला माला फरमा दे। जब ये नीयत होगी तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, करामाते गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग सुनना चाहते हैं? ये कितने लोग सुनना चाहते हैं जल्दी से बता दें, मुझे तो फिर मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरी अपनी आदत ये नहीं है कि जबरदस्ती किसी पे मुसल्लत हो जाए। गौर से सुनिएगा बात। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला बिलाशुबा आपकी रिफ़अत का अंदाजा ये किसी के क्यास के बाहर, हर एक के क्यास के बाहर है। बेशक बेशक। आपका क्यास, कुव्वते क्यास आपका फट जाएगा, लेकिन मकाम गौसियत को आप नहीं समझ पाएंगे, रिफ़ाते गौसे आज़म को नहीं समझ पाएंगे, बुलंदी गौसियत को नहीं समझ पाएंगे, मकामात गौसियत कुबरा को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये मुसलमान आपसे पूछना ही चाहेंगे, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, गौर से समझिएगा। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यहाँ ताकीदात का समझिए कि मरकज मौजूद है इस आयत में। ताकीदात का मरकज है, अला ताकीद है, इन्ना ताकीद है, ला ये भी ताकीद है। अज़ीज़ाने गिरामी, इस आयत करीमा में ताकीदात का मुरक्कब है। अल्लाह ताला फरमा, पहले अपने वली की फजीलत बयान करें, वली क्या है, उसके बाद वली की कैफियत बयान किया है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, इसमें वली की कैफियत बयान हुई है कि वली कैसे इंसान होता है, अल्लाह का महबूब कब बनता है, अल्लाह का कुर्ब उसे कब मैसर आता है। अज़ीज़ाने गिरामी, याद रखें, एक पाकीज़ा मुआशरे की तश्कील के लिए, एक पाक मुआशरा, एक पाक समाज बनाने के लिए, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो इंसान का इखलाक़ व किरदार है। इंसान का इखलाक़ व किरदार, अगर आपका इखलाक़ कमजोर है, आपका किरदार कमजोर है, आपका किरदार, अगर आपका किरदार कमजोर है तो याद रखें आपकी इबादतें बेसूद हो जाएंगी, आपकी रियाजतें बेसूद हो जाएंगी, आपकी सुबह मशाम, आपके जो इबादत हैं वो गारद कर दिए जाएंगे। किरदार और इखलाक बड़ी बुलंद शय का नाम है, सुनिएगा गौर से। इखलाक और किरदार, तकवा क्या है, और यही वो तकवा है जिस तकवे के तवस्सुल से इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। बेशक। सुन लीजिएगा, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम है। अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम कौन है, अल्लाह की बारगाह में महबूब कौन है, अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब कौन है। तो सुनो, अल्लाह की बारगाह का मुकर्रब वो है जो अल्लाह से डरता है, जो अमल सालेह करता रहे,
جو نیک کام کی جانب اس کا قدم بڑھتا رہے، جس کا اخلاق بلند ہو، جس کا کردار بلند ہو، جس کے اندر گھمنڈ نام کی کوئی شے نہ ہو۔ مسلمانوں سنو، آج ایک قضیہ جو واقعی ایمان والے انہیں خون کا آنسو آ رہا ہے، جو اہل ایمان ہیں، میں منافقوں کی بات نہیں کرتا، سن لیجیے گا، میں اہل ایمان کی بات کرتا ہوں۔ 20-25 روز قبل سے ایک معمہ ہے، ایک ایسا سلگتا معمہ ہے کہ جو ہر اہل ایمان کو دعوت دے رہا ہے کہ نبی کے غلاموں کو دیکھنا ہے، نبی کے وفاداروں کو دیکھنا ہے، تمہارے قدم تو جانب مسجد مؤذن کی آواز پہ نہیں جاتے، لیکن یہ وہ اللہ کے دانشور بندے ہیں جو توپوں کے سامنے بھی ذکر اللہ اور نعرہ تکبیر اور رسالت کا نام نہیں کہہ رہے ہیں۔ وہ ہے فلسطین کے مظلوم مسلمان۔ اللہ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ ہمارا کردار، ہمارا اخلاق برباد ہو گیا ہے، اور پھر بھی ہم سوچتے ہیں ہمارے معاشرے میں پاکیزگی آئے، ہم سوچتے ہیں ہمارا معاشرہ صالح بن جائے، ہم سوچتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہر انسان نیکوکار ہو جائے۔ سنو، نیکوکار دیکھنا ہے، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، یہی وہ فلسطین کی سرزمین ہے جس فلسطین کی سرزمین پر آج سے غالباً 1000 سال قبل کی تاریخ اٹھا لو، 1200 سال پہلے کی تاریخ اٹھاؤ، 1300 سال پہلے کی تاریخ اٹھاؤ، فلسطین کی سرزمین پر سب سے پہلے جب مسلمان قابض ہوا تھا مسجد اقصی پر۔ یہ کون مسجد اقصی کیا ہے اور مسجد اقصی کی حقیقت کیا ہے؟ مسلمانوں سنو، مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تعمیر کیا تھا تو تعمیر کرنے کے بعد مسلمانوں مسجد کو تعمیر کیا آپ نے، اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں 3 دعائیں آپ نے کی تھی، اور تینوں دعا آپ کی مقبول ہو گئی تھی، تینوں دعا خدا نے قبول کر لیا تھا۔ سنو، کیا مطلب ہے، کیا مطلب اس کا ہے کہ یہ دعا آج ہم جو ذکر اللہ کی محفل کرتے ہیں، ذکر رسول کی محفل کرتے ہیں، ذکر رسول کی محفل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک انبیاء کا طریقہ ہے، یہ انبیاء اکرام کا طریقہ ہے، نیک کام کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے گی، تو یہ انبیاء اکرام کا طریقہ ہے، اور وہ دعا قبول بھی ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعا مانگی تھی۔ پہلی دعا کیا تھی؟ پہلی دعا یہ تھی، اے اللہ میں زمین پر ایسا انصاف قائم کرنا چاہتا ہوں جو تیرے انصاف سے موافقت کرتا ہو، جو تیرے انصاف کے مساوا ہو۔ اللہ نے یہ بھی دعا قبول کی۔ دوسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر کرنے کے بعد کیا تھا۔ دوسری دعا یہ تھی، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ نہ ماضی میں کسی کو وہ حکومت ملی ہو اور نہ مستقبل میں کسی کو ملنے والی ہو۔ اللہ نے وہ حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ پھر دعا کیا، اے اللہ اس مسجد میں جو بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے اور وہ بچہ پاک و صاف رہتا ہے، اے اللہ اسی طرح اس مسجد میں نماز پڑھنے والے کے گناہوں کو تو دھل دینا۔ اللہ نے وہ بھی دعا قبول کی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کے تحفظ کے لیے، جس کی بقا کے لیے آج بھی وہ کمزور مسلمان اپنے سر پہ کفن باندھ کر میدان عمل میں ہیں اور یوں للکار رہے ہیں اور یوں آواز دے رہے ہیں، اسلام کے دیوانوں اب سر پہ کفن باندھو، اسلام کے دیوانوں اب سر پہ کفن باندھو، تلوار کے سائے میں ہر سجدہ تلوار کے سائے میں ہر سجدہ ادا ہوگا۔ عزیزان گرامی، جناب آپ آئیے، غوث اعظم کی آپ بات کر رہے ہیں، سنو میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ارے میرا غوث تو وہ غوث ہے کہ جو بے بانے دوہل اعلان کرتا ہے کہ اگر تمہاری نگاہوں کے سامنے کوئی انسان ہوا میں پرواز کرے اور وہ دین اسلام ڈالے، دین اسلام کے وصول سے خالی ہو، سنت نبوی کا عامل نہ ہو، تو اسے کبھی بھی ولی نہ تسلیم کرنا، اسے کبھی اللہ کا ولی نہ ماننا۔ یہ غوث اعظم کا فرمان ہے۔
سبحان برداشت اللہ کرے، ہوا میں اڑے اور اگر سنت نبی پہ عمل نہیں کرتا تو غوث اعظم فرماتے ہیں وہ ولی نہیں ہے۔ ولایت کو سرکار غوث اعظم واقعی شہنشاہ ولایت، بے شک بے شک واقعی شہنشاہ ولی ہے۔ ولایت کو ناپنے کا آلہ بھی دے رہے ہیں، واہ سن لیجیے، ولایت والی کو سمجھنے کا کیوں نہیں دیتے؟ اگر نہیں دیتے تو پھر رسول اللہ کی امت نہ جانے کیسے کیسوں کے ہاتھ میں چلی جائے۔ بے شک بے شک یہ غوث اعظم کا احسان ہے کہ ایک ولی کو سمجھنے کے لیے آپ نے نیک نسخہ دے دیا کہ دیکھو سنت نبوی سے اس کی زندگی پر ہے یا سنت نبوی سے خالی ہے۔ اگر سنت نبوی سے اس کی زندگی مربوط ہے تو اس کے ولایت کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بے شک بے سنت شک نبوی سے اگر اس کی زندگی خالی ہے تو ولایت کے لیے ولایت، اگر وہ آسمان میں اڑے سورج کی جانب اپنا اشارہ کرے یعنی کوئی بھی عجیبہ دکھا دے لیکن وہ ولی نہیں ہو۔ بے شک غوث اعظم وہ ہیں جو رسول اللہ کی سنتوں کے پرتو ہیں۔ غوث اعظم وہ ہیں جو عکس سے جو رسول اللہ کی سیرت کے عکس ہیں۔ غوث اعظم وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو بغداد کی سرزمین سے نئی زندگی اور بندگی عطا کیا ہے۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آؤ دیکھو غوث پاک کی زندگی کا ایک لمحہ بھی سنت نبی سے خالی نہیں، دکھا دو نہیں خالی ہے۔ اور ہم ماشاءاللہ کیا پوچھنا ہے، چیختے ہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غوث اعظم کے دیوانے ہم ہیں، ان کے عاشق ہیں اور نمازیں ہماری ساری یہی غوث اعظم کے غلاموں کا کردار ہے۔ ہمارا کردار وہ ہے کہ آج غیر ہمارے کردار کا مسخرہ بناتا ہے، ہمارے کردار پر غیر انگلی اٹھاتا ہے، لیکن غوث اعظم کا وہ کردار ہے کہ آپ کے کردار صالح کو دیکھ کر تاریخ بتاتی ہے کہ جس کے کردار کو دیکھ کر بے پیاد ڈاکو توبہ کر لے انہیں محی الدین کہا جاتا ہے۔ واہ واہ یہ کردار کی رمق تھی، یہ کردار کی چمک تھی، یہ کردار کی روشنی تھی کہ غوث اعظم کا کردار دیکھ کر کے ہمدان کے جنگل کے ڈاکوؤں نے کلمہ پڑھا۔ سمجھ رہے ہیں ہمارا کردار یہ ایسا ہے کہ ہمارا پڑوسی ہمیں سلام کرنے کے لیے تیار ہے۔ قسم خدا کی بہت افسوس ہوتا ہے، اور جانتے ہیں اس میں سب سے بڑی چیز ہے انانیت، سب سے بڑی چیز ہے میں۔ آؤ چلو مسجد اقصی لے کے چلتا ہوں۔ جب مسلمانوں کے زمانے میں حضرت عمر کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر کون ہے؟ 20 لاکھ مربع میل زمین پر، سن لیجئے غور سے، یہاں تو اگر 10 ایکڑ زمین ہو جائے تو اس سے ہم سے بڑا کوئی بابا، ہم سے بڑا کوئی دادا نہیں، ہم سے بڑا کوئی کروڑ پتی نہیں۔ اب غریب آئے جھک کر سلام کرے، ارے ایسی دولت پر لعنت ہے جس پر غریب کو تم جھکانے کی نیت کر دے، ایسی دولت پہ لعنت ہے۔ آؤ دیکھو 20 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت کرنے والا حاکم وقت حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، تمہارا تقوی ہی نہیں ہے۔ دیکھو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح انہی کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں مسجد اقصی پورے طور پر مسلمانوں کے انڈر میں آ گئی۔ خوب غور سے سمجھیے گا، اس وقت سے اس کافی دنوں تک مسلمانوں کے ہاتھ میں پھر ان یہودیوں نے اس پہ قبضہ کیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کرایا، اس کے بعد پھر مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہے۔ آج سے غالباً 70 سال پہلے تک یہ مسجد اقصی مسلمان اس کا متولی ہوتا تھا، اس کی تولیت میں مسجد اقصی تھی، لیکن یہ مسلمانوں کے رحم دلی کا ایسا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا کہ ہٹلر نے جرمن کی دھرتی سے 1943 میں جس قوم کو بھگایا تھا اور قتل و غارت گری کرنے کے بعد چند بچے ہوئے یہودیوں کو ایک بحری کشتی پہ تیہ سوار کر کے ہٹلر نے ساحل جرمن سے آواز دیا تھا کہ میں چند یہودیوں کو دنیا والوں تمہارے حوالے کر رہا ہوں تاکہ تم ان کے کردار کو دیکھ کر کے خود ہی فیصلہ کر لو گے کہ ہٹلر نے ظلم کیا تھا یا یہ قوم ظلم کرنے کے قابل تھی۔ اللہ
وقت پر عزیزان گرامی ہٹلر نے تاریخی جملہ 1943 میں ساحل جرمن سے یہ دیا تھا، اور اس کے بعد یہ بھگوڑے جب جرمن سے چلے ہیں تو دنیا کے تمام ممالک میں جا کر بھیک مانگ رہے تھے، تمام ساحل پر گئے تھے، ہر ملک کے ساحل پر جا کر یہ خیرات مانگ رہے تھے کہ ہمیں رہنے کے لیے جگہ دے دی جائے، لیکن کسی نے انہیں خیرات نہیں دیا۔ مسلمانوں کی رحم دلی، فلسطینی مسلمانوں کی رحم دلی کا یہ عالم ہوا کہ انہوں نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دے دیا تھا، اور آج انہی کے اوپر ظلم و جبر کے بم برسائے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ 70 سال سے ان کمزور فلسطینی مسلمانوں پر جو ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، عزیزان گرامی وہ کسی کی نظر سے اوجھل نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو لے کر چل رہا ہوں اس حاکم وقت کی بارگاہ میں جس نے 20 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت کیا تھا۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، بس یہی واقعہ بیان کر کے میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں ایک اسلامی وفد، ایک اسلامی لشکر جانب فلسطین چلا۔ یہ سرزمین فلسطین کون جگہ ہے؟ قسم واللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ تمام انبیاء ایک جا ہوئے تھے، جمع ہوئے تھے، اور پھر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی نماز پڑھا، تمام انبیاء کی امامت فرمایا تھا۔ اسی مسجد اقصی سے رسول اللہ کا آسمانی سفر شروع ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ یہ وہی مسجد اقصی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے جب ایک وفد، ایک لشکر جس کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تھے، ان کی سرکردگی میں جب روانہ کیا تو اسلام کے جنگ کا ایک اصول ہے، سنیے گا غور سے، سنو غور سے، اسلامی جنگ کا ایک قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے۔ آپ کسی بھی ملک میں ڈائریکٹلی نہیں داخل ہو سکتے، اور نہ ڈائریکٹلی آپ کسی پر حملہ کر سکتے۔ آپ ملک کی سرحد کے پیچھے ہی اپنا خیمہ لگایا، اس کے بعد ملک کے بادشاہ کو آپ خط لکھیں گے کہ ہم تمہیں دعوت دین دے رہے ہیں، تم اسے قبول کر لو، ورنہ پھر ہم سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ دشمن جب تک پوری طاقت کے ساتھ میدان میں نہیں آتا، یہ اسلام کا نظام عدل دیکھو، اسلام کا نظام جنگ دیکھو، دشمن جب تک پوری توانائی کے ساتھ میدان میں نہیں آتا، رسول اللہ کے ضابطۂ جنگ جو مرتب فرمایا ہے آپ اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ کہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کی سرحد پر آپ خیمہ لگا دیتے ہیں، اور خیمہ لگانے کے بعد آپ نے دستور کے مطابق، قانون کے مطابق آپ نے قاصد بھیجا، ایلچی گیا، یہودی بادشاہ تھا، اس نے خط پڑھا، اس نے اپنے ایلچی کو بھیجا، ایک خط لے کر کہا جا کر کہہ دو کہ ہم فلسطین اور ارض مقدس پر جنگ نہیں کرنا چاہتے، خوریزی نہیں کرنا چاہتے، ہماری ایک ڈیمانڈ ہے، ہمارا ایک معاہدہ ہے، وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ تم اپنے امیر کو بلا دو، ہماری کچھ ڈیمانڈ ہے، ہم صلح و مصالحت سے کام لے لیں گے۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو آپ نے باقاعدہ ایک خط اور ایک قاصد کے ساتھ ایک قاصد روانہ کیا مدینہ، امیر المومنین کی بارگاہ میں۔ ذرا سا غور سے سنو، 5 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کہاں آپ کہاں ہیں۔ عزیزان گرامی، قاصد مدینہ پہنچا، اس نے خط دیا، امیر المومنین نے خط پڑھا، پڑھنے کے بعد آج ایک زمیندار جب چلتا ہے تو 4 باڈی گارڈ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میرے یہاں ایک جائز ہے، صحیح بتا رہا ہوں، چلتے ہیں جب نا تو 4 بندوق دھاری اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، 20 لاکھ مربع زمین معمولی ہوتی ہے، 20 لاکھ مربع میل، میل جانتے ہیں
کلومیٹر سے بھی زیادہ، 1 کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے۔ مربع مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ چاروں طرف اتنا وسیع زمین پر، اتنی وسیع زمین پر حکومت کرنے والا حاکم۔ خط آیا، آپ نے پڑھا تو چونکہ رسول اللہ کی درسگاہ کے پڑھے ہوئے تھے، خط پاتے ہی آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا میرے غلام سنو، غالباً رات کی تاریکی تھی، غلام کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور کہا غلام میرے تم غلام ہو؟ کہا آقا میں تو آپ کا غلام ہوں۔ کہا کہ میں ایک بات کہوں؟ کہا حضور فرمائے۔ کہا کہ ہمیں چلنا ہے فلسطین۔ کس لیے چلنا ہے؟ رسول اللہ کی نشانی کی حفاظت کرنے کا۔ اللہ کے نبی نے جو مسجد اقصی میں امامت کیا تھا اس جگہ کو بچانے کے لیے چلنا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ دیکھو آج ہم اپنے غلاموں کے ساتھ کیا رویہ سلوک پیش کرتے ہیں، اور رسول اللہ کے غلام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا رویہ اور سلوک پیش کیا ہے، اس لیے پہ غور کرو۔ کیا چلنے کے لیے کہا حضور میں تو غلام ہی ہوں، آپ کی تابعداری کا کرنا یہ میرا شیوا ہے، یہ میرا حق ہے، میرا فرض ہے۔ کہا نہیں فرض نہیں، چلو گے؟ کہا حضور میں چلوں گا۔ کہا لیکن میری شرط ہوگی، سنیے گا غور۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری شرط ہوگی۔ کیا ہو کیا؟ کہا چونکہ فلسطین بہت دور ہے، فلسطین بہت دور ہے، تم میری اونٹنی جو ہے وہ تم لے کر چلو گے، جب تم تھک جاؤ گے ایک حد متعین کیا، مثلا یہاں سے میر گنج ریلوے اسٹیشن تک آفتاب بابو چلیں گے لے کر، اس کے بعد پھر ہم لے کر چلیں گے، اس کے بعد مولانا محسر صاحب لے کر چلیں گے۔ اسی طرح سے یہاں تو 2 ہی آدمی ہیں، منزل جو ہے متعین کر دی گئی کہ اگر 1 کلومیٹر ہم بیٹھ کے چلیں گے اونٹ پر تو پھر 1 کلومیٹر ہم تمہیں بھی اٹھا کر لے کر چلیں گے، اونٹنی کی رکاب اپنے ہاتھ میں لے کر۔ کہا مجھے منظور ہے۔ پہلے تو غلام نے کہا حضور یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے تعلیم اسلام، یہ ہے نظریات اسلام، اور تعلیمات اسلام کے سب تعلیمات اسلام کے سہسوار کو ہی غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ کہاں بیٹھے؟ صبح ہوئی، اونٹ پہ بیٹھے، اپنی منزل پر حضرت عمر گئے، پھر غلام بیٹھے، پھر حضرت عمر کے ہاتھ میں اونٹنی کی رکاب ہوتی ہے، پھر وہ چلے۔ اس طرح سے چلتے چلتے فلسطین قریب آیا۔ میدان حاجب ایک جگہ ہے، میدان حاجب میں جب حضرت عمر فاروق اعظم پہنچے تو آپ کا وقت ختم ہو گیا، اب باری آ گئی تھی غلام کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا میرے غلام آ اور اونٹ کی پیٹھ پہ تو بیٹھ جا اور میں رکاب اپنے ہاتھ میں تھام لیتا ہوں۔ اللہ۔ اور ادھر فلسطین کی سرحد سامنے ہے، اور فلسطین کا یہودی بادشاہ وہ بھی ہے، اس کے تمام وزراء استقبال فاروقی کے لیے کھڑے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کو اونٹ کی پیٹھ پہ بٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں رکاب لیتے ہیں اور پاؤں پیادہ چلنے لگے۔ قریب جب لشکر کے قریب پہنچنے والے تھے تو وقت کا یہودی بادشاہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے کہتا ہے اے ابو عبیدہ ابن جراح ذرا تعارف تو کروا دیجئے کہ آنے والے کیا جو اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں، کیونکہ دستور زمانے جاہلیت یہ تھا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اونٹ پہ بیٹھے گا، جو غلام ہوگا وہ زیر زمین پر چلے گا۔ اس لیے اے ابو عبیدہ ابن جراح ذرا ہمیں بتا تو دیجئے اس میں آپ کے آقا وہ ہیں جو اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح فرماتے ہیں او لوگوں سنو سنو، یہ تمہاری کم عقلی ہے، یہ تمہاری نادانی ہے، یہ تمہاری بھول ہے جو تم یہ سوچ رہے ہو کہ اسلام کا آقا، اسلام کا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھا ہے۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اونٹ کی پیٹھ پہ بیٹھنے والا وقت کا امیر المومنین نہیں ہے، بلکہ جس کے ہاتھ میں اونٹ کی رکاب ہے، جس کے ہاتھ میں اونٹ کی رسی ہے، وہ ہمارا امیر ہے، اور اس کی پیٹھ پہ بیٹھنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ زمانہ جس کو نگاہ عرض سے دیکھتا ہے وہ ہمارے
غلام ہے جو پیٹھ پہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا ہوتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ سرحد فلسطین تک پہنچے نہیں تھے، جیسے ہی آپ خیمہ اسلام کے قریب پہنچے، اللہ اکبر، یہودیوں کے بادشاہ نے فوراً بے بانے دوہا لے کہا تھا، اے ابو عبیدہ ابن جراح، جب حضرت عمر کے عدل و انصاف اور مساوات کا یہ عالم ہے تو حضرت عمر جس نبی کے غلام ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھے ہیں، اس نبی کے مساوات کا عالم کیا ہوگا، اس نبی پاک کے انصاف کا عالم کیا ہوگا. اور اسی کی عکاسی بے کلت ساہی نے یوں کیا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ جب اسلام حضرت عمر کی تعلیم کا یہ حال ہے تو رسول اللہ کی تعلیمات کا حال کیا ہوگا. فوراً یہودی بادشاہ حضرت عمر کے دست حق پر کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. اب جب وقت کا بادشاہ کلمہ پڑھ لے تو عزیزان گرامی اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وزراء نہ پڑھیں اور سپاہی نہ پڑھیں. وہاں موجود سپاہیوں نے بھی کلمہ پڑھا اور لوگوں نے فلسطین کا تاج، فلسطین کا تخت حضرت عمر کے قدموں میں ڈال دیا اور کہا، اے عمر، آج سے فلسطین پر قبضہ آپ کا ہوگا اور ہم آپ غالب ہوں گے، ہم مغلوب بن کر کے زندگی گزاریں گے. اس لیے کہ ہمارے سامنے مساوات کا دار آ گیا ہے کہ جو چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، بڑوں کا عزت کرتا ادب کی تعلیم دیتا ہے، جو غلاموں کو برابری کا حق دیتا ہے. اللہ اکبر. پیارے، ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ سنو، کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت عمر کا حال یہ تھا، کپڑا آپ پہنتے تھے، ایک کپڑا جب تک تار نہیں ہو جاتا تھا، ایک کپڑا جب تک پورا پھٹ نہیں جاتا تھا، یہ ہماری زبان میں، اس وقت تک دوسرا کپڑا آپ نہیں پہنتے تھے. آپ کا لباس دیکھ کر کے وہاں کے جو نو مسلم تھے انہوں نے کہا تھا، اے عمر فاروق اعظم، کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہو اور ہم آپ کے میزبان ہیں. کہا، ہاں ہاں میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ مہمان کا حق یہ ہوتا ہے کہ مہمان میزبان کی دل جوئی کرے، یعنی مہمان کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے میزبان پر بوجھ نہ بنے، اپنے مہمان کو ستائے نہیں، اپنے مہمان پر کوئی سختی نہ کرے، اپنے مہمان کو تکلیف میں نہ ڈالے. یہ اسلام کا ضابطہ ہے. سن لو غور سے، اگر آپ کے ہاں کوئی مہمان آیا ہے اس کی عزت کیجیے، اس کی قدر کیجیے، اس لیے کہ ایک مہمان جب آتا ہے تو اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی رحمت خداوندی بھی تمہارے گھر میں آیا کرتی ہے. عزیزان گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے کہا، ہم عریضہ پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں، کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں. یہ وہ فلسطین کی سرزمین ہے جہاں فاروق اعظم کردار و اخلاق کا وہ مینار نور لے کر پہنچے تھے کہ قسم خدا کی، جسے دیکھنے کے بعد وقت کے یہودی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ اب بھی وقت ہے، نبی کے سچے غلام بن جاؤ. تو جانتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں، اے امیر شہر، ہم سے نولج تاریخ بتاتی ہے، فقیری بادشاہوں سے حکومت چل. کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ خواب غفلت، خواب خرگوش سو رہے ہو اور کہتے ہو کیا نام ہے، ہم مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں. سنو، قسم اللہ بتا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت خیر کی دعوت دینا بند کر دے گی، شر کی جانب جو ہے قدم بڑھا دے گی، تو ان کے اوپر اللہ ایسا ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا جو اسے تہو تیک کر دے گا. سمجھ جاؤ گے، سب لوگ تم مٹ جاؤ گے. ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک باقی نہ ہوں گی داستانوں. ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ. مسجدوں کو آباد کرو، غریبوں کا خیال کرو. اگر اللہ نے دولت دیا ہے تو گھمنڈ اور غرور مت کرو. سنو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ٹھیک ہے جو چاہو. تو ان سبوں نے اس وقت جو بادشاہ لباس پہنتے تھے، جو بادشاہ شاہی لباس سلوایا اور شامیون نسل اونٹنی. اس زمانے میں بادشاہوں کے علاوہ جو بڑے بڑے رئیس ہوتے ہیں دوسرا نہیں استعمال کرنا. یہ علامتوں میں سے تھی. بادشاہ لا کر کے پیش کیا. میں مختصر میں بتا رہا ہوں. لا کر کے پیش کرنے کے بعد کون نہیں ہے مسلمان جو کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ کیا کون نہیں ہے جو جنت کا متلاشی نہ ہو؟ یار یہاں جو دم والے ہیں وہ بھی جو ہے کیا نام ہے جمع والے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم جنت بھی چلے جائیں.
بے ایمان غاصب وہ بھی سوچتا ہے ہم جنت میں چلے جائیں، پڑوسیوں کو ستانے والا بھی سوچتا ہے کہ ہم سے بڑا جنتی کوئی نہیں ہے، بھائی کا حق مارنے والا بھی سوچتا ہے ہم سے بڑا کوئی جنتی نہیں ہے۔ ابے نابکار، جنتی ہونے کی دلیل حضرت عمر کے کردار سے ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اعلیٰ کوالٹی کا لباس پیش کیا گیا اور سواری پیش کی گئی، اور حضرت ابو عبیدہ کی جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے ابو عبیدہ اگر کہیں سے مجھے یہ معلوم ہو جاتا نا کہ آپ نے یہ مشورہ دیا ہے تو میری تلوار تمہاری گردن پہ چلتی۔ سن لو، آیا لباس آپ مہمان اب میزبان کی دلجوئی کرنا ضروری ہے نا، آپ نے پہن لی، بلند و بالا اونٹنی پر بیٹھ کر اس شامیون نسل اونٹنی اعلیٰ قسم اونٹنی پر بیٹھے، کیونکہ آپ اونٹنی بہت کمزور بادشاہ کے لائق نہیں تھے، بیٹھے اور بمشکل 4 سے 10 قدم اونٹنی چلی ہوگی، لباس فاخرہ میں آپ ملبوس تھے، اور جب 10 قدم چلی آپ کے اوپر آپ کے چہرے کا جغرافیہ، آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، غیظ و غضب میں آ کر آپ جاہو جلال میں آواز دیتے ہیں اس اونٹنی کو روکا جائے، اونٹنی رکی، فاروق اعظم فوراً اتر جاتے ہیں اور وہ آپ جو لباس پہنے تھے اسے اتار کر ان لوگوں کے حوالے کیا۔ لوگوں نے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ سنو نکتہ سن لو، وجہ کیا ہے؟ اے عمر فاروق اعظم، حضرت ابو عبیدہ پوچھتے ہیں فاروق اعظم آپ کا چہرہ ایک آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، ہم غیظ و غضب میں آپ کو پا رہے ہیں، آخر کیوں آپ اتر گئے؟ تو حضرت عمر نے جو جواب دیا تھا سنو، حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں اعلیٰ اونٹنی پر بیٹھا، جب میں اعلیٰ قسم کی اونٹنی پر سوار ہوا، جب میں فاخرہ لباس پہن لیا تو میرے دل میں جیسے ہی اونٹنی 4 قدم سے 10 قدم چلی تھی، میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں نے کتنا اعلیٰ کپڑا پہنا ہے، میرے دل میں انانیت آ گئی، گھمنڈ کا شائبہ جیسے ہی آیا فوراً رسول اللہ کی حدیث نے مجھے جھنجھوڑ دیا اور سرگوشی کرنے لگی۔ فاروق اعظم کیا تو نے رسول اللہ کے اس فرمان کو بھلا دیا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہوگا یا گھمنڈ کا صائبہ ہوگا یا گھمنڈ کا صائبہ ہوگا اس پہ جنت حرام، جنت کی خوشبو حرام کر دی جائے گی۔ کہا کہ رسول اللہ کی یہی حدیث سن کر یہی حدیث میرے دلوں میں آئی اور مجھے اترنے پہ مجبور کر دیا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہی اللہ والے 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 بس اتنی سی باتوں پر آپ اکتفا کیجئے، گھمنڈ غرور نکال دیجئے اگر جنت چاہتے ہو۔ یاد رکھو اگر آپ کے دل میں شبہہ بھی آ گیا نا، شبہہ، تو جنت کی خوشبو سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور سنو جس کے لیے تم جس کے سامنے فاخرانہ انداز میں کھڑے ہو جاؤ گے اور اس سے اگر تکلیف ہو گئی تو سنو تمہارا یہ گھمنڈ تمہاری تمام عبادتوں کو برباد کرنے میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں کرے گا، ساری عبادتیں آپ کی مردود کر دی جائیں گی۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، غوث اعظم سے محبت کرتے ہو تو اللہ سے ڈرو، اور سنو علم دین اپنے بچوں کو حاصل کراؤ، خود بھی حاصل کرو۔ علم دین سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ، آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ فروغ دین، حصول دین انہی میں صرف ہوا ہے۔ سن لیجئے حصول دین 18 سال کی عمر میں جلان سے 588 عیسوی میں 588 ہجری میں آپ جیلان سے بغداد گئے۔ اللہ اکبر۔ اور مادرزاد ولی ہیں، سن لیجئے مادرزاد ولی، ان کی ولایت میں اگر کسی نے شبہہ کیا تو کبھی ولی نہیں ہوتا۔ غوث پاک کی ولایت میں اگر کسی نے شبہہ کر لیا تو کبھی ولی نہیں ہوتا۔ مادرزاد ولی، لیکن زندگی کا پورا حصہ کم و بیش عزیزان گرامی دین کے حصول میں اور دین کو استحکام بخشنے کے لیے، دین کو آگے بڑھانے کے لیے اسی میں علم دین کو ہمارا اور آپ کا حل کیا ہے؟ بچہ اگر قرآن پڑھ لیتا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے نے سب کچھ حاصل ہی کر لیا۔ نہیں پیارے، آپ خود قرآن پڑھو، قرآن کے قاری بھی بنو اور قرآن کو سمجھنے والے بھی بنو۔
اس زمانے میں سب ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی سننے سے زیادہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہتے سننے میں اگر کوئی غلطی ہے اللہ اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی